السلام علیکم ایوری ون. امید ہے سب اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے، خوشباش ہوں گے اور خوشباش رہنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ. شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ. پلیز لائک اینڈ فالو. میرے لیے آپ کی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک پڑھی لکھی خاتون جو جاب نہیں کر پا رہی، اپنی پڑھائی کا سب سے بہترین استعمال جو وہ کر سکتی ہے نا، وہ اپنے بچوں پر. وہ ایسا وقت ہوگا جو وہ پوری طرح ان کو دے بھی سکے گی اور اس پر کبھی بھی نہیں پچھتائے گی. یہی کیا تھا میں نے. جب ہم آئے امریکہ تو ہمارا امریکہ آنے کا خواب بالکل بھی یہ نہیں تھا کہ بچے یہاں آ کے انگریزی بول لیں گے یا بہت اچھا پڑھ لیں گے. میرے بچے امریکہ آنے سے پہلے ہی پڑھائی میں بہت اچھے تھے اور میرے بچوں کی انگریزی بھی امریکن ایکسنٹ میں بہت اچھی تھی. ایون یہاں جب وہ اسکول میں ایڈمٹ بھی ہوئے تو اسکول کے لوگ بھی یہ دیکھ کے سرپرائز ہوئے تھے کہ ان کی انگلش اتنی اچھی ہے کہ ہم سرپرائز تھے کہ امریکہ سے آ رہے ہیں، پاکستان سے آ رہے ہیں تو پتہ نہیں ہمیں ان کو پڑھانے میں کتنا زور لگے گا. لیکن میرے بچوں کی انگریزی پہلے ہی بہت اچھی تھی. جب میں گھر پہ رہی اور وہ جاب نہیں کر سکی اپنے چھوٹے بچے ہونے کی وجہ سے اور ہالی کوالیفائڈ ہو کر بھی، تو میں نے اپنی ساری انرجی اپنے بچوں پر لگائی. میں نے اپنے بچوں کو پری اسکولنگ گھر پر دی ہوئی ہے. میرے بچے جب پہلی دفعہ اسکول جاتے تھے تو ویل ٹرینڈ ہوتے تھے. ان کی ریڈنگ رائٹنگ سکلز سب میرے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہیں. میں نے بالکل ان کو ٹیچرز کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا تھا. ان کو پینسل پکڑنے سے لے کے لفظ پورا پڑھنے اور لکھنے اور جملے بنانے انگریزی میں نے سکھائے. ان کا حساب، میتھمیٹکس کی سکل سب میں نے سکھائیں. گھر پر رہ کر اگر آپ پڑھی لکھی ہیں، اس سے بہترین کام وہ نہیں کر سکتی ہیں آپ کہ آپ اپنے بچوں پہ اپنا وقت اسپینڈ کریں، ان کو ساری سکلز ٹرانسفر کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ جب پڑھ رہی تھی آپ کو نہیں آتی تھیں یا آپ کو آئی ہیں پڑھنے کے ساتھ اور آپ ان پہ دے سکتی ہیں. میں نے ہمیشہ اس چیز کو اپنی پرائیورٹی رکھا، جب میرے بچے اسکول نہیں جاتے تب بھی اور جب اب جانے لگ گئے ہیں تب بھی، کہ میں نے اپنے گھر کے کام ختم کر کے ان کو سب سے پہلے ہوم ورک کرانا ہے. جب وہ اسکول نہیں بھی جاتے تھے تب بھی ان کی بکس تھیں، ان کا پراپر ہوم ورک ہوتا تھا، ان کے پراپر ایگزامز ہوتے تھے اور میں ان کو پڑھاتی تھی. اور میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں جب میرے بچے پری اسکولر تھے، بہت چھوٹے بچے تھے، تب بھی میں ان کو ڈیلی لے کے بیٹھتی تھی، ان کو پڑھاتی تھی، ان کو ہوم ورک دیتی تھی، ان کے ٹیسٹ ہوتے تھے، ان کی بکس تھیں، ان کی کاپیز تھیں، نوٹ بکس تھیں جو ریکارڈ بنتا تھا. اپنے وقت کو اپنے بچوں پہ صرف کریں، ان کو پڑھائیں، ان کو سکلز دیں. پڑھائی صرف اسی لیے نہیں ہوتی کہ ان کو انگریزی اردو بولنی آ جائے گی، یہ وہ سکلز ہیں جو وہ سیکھیں گے اور یہ لائف لانگ ان کے ساتھ چلیں گی. اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری کہ صرف ادارے ہی سکھاتے ہیں. جو ماں گھر پہ سکھا دیتی ہے نا ایک پڑھی لکھی جس طریقے سے، وہ ادارے نہیں بتاتے. اور یہ ایسی بیس بنتی ہے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ کے بچے تھوڑی سی بڑی کلاسز میں ہو جاتے ہیں، جو میرے ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کو اتنا سکون ہو جاتا ہے بچوں کو پڑھانے میں. آپ بیٹھتے ہیں، ان کی بکس کھولتے ہیں، ان کو اپنے ہوم ورک کی پہلے سے کمپریہنشن ہوتی ہے کہ ہمیں کیا ملا ہے. دے آر ناٹ ایٹ لاس. وہ کلاس میں بھی کھوئے ہوئے نہیں ہوتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹیچر ہم سے کیا مانگ رہی ہے، بیکاز ان کی بیس اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. ان کے وہ ورڈز ان کے مائنڈ سے اتنی دفعہ گزر چکے ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے واٹ از اٹ شی ٹاکنگ اباؤٹ. نتھنگ از نیو ٹو دیم. پروسیجر سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں کلاس روم کے کہ کیسے سننا ہے، کیسے سمجھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے. یہ ساری سکلز آپ ان کو دیں. میں نے خود ٹیچر ہو کے پڑھا کے دیکھا ہے کہ بچوں کو کلاس میں بیٹھنا ہی نہیں آتا. مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ پڑھنا نہیں چاہ رہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کلاس میں اٹینشن دینا نہیں آتی. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سٹ ان اے کلاس روم وین دا ٹیچر از ٹاکنگ. اس کی طرف توجہ کیسے دینی ہے، اور دے آر ایٹ لاس. اور اسی وجہ سے ان کو بہت سارے بچوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اسکول سے کیا پڑھ کے آئے ہیں. ایون اسکول میں بھی ٹیچر پوچھ لے تو انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا پڑھایا ہے. آپ یہ بچوں کی سکلز یہاں گھر پہ ڈرل کریں اور بلیو می آپ خود بہت کچھ سیکھیں گی. اور جب وہ وقت آئے گا جب آپ جاب کرنے کے قابل ہو جائیں گی، آپ بھی ویل ٹرینڈ ہوں گی. کیونکہ یہ بچے جو ہیں آپ کے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی ٹریننگ ہے، ڈرل ہیں، آپ کو موقع دے رہی ہیں خود کی سکلز کو بھی انہانس کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا تحفہ دیا ہے. جن کی یہ اتنی چھوٹی چھوٹی روحیں، آپ ان کو گرو کر سکتی ہیں، ان کو اسٹرانگ بنا سکتی ہیں ود یور ایفرٹ. اور جو سنسیئر ایفرٹ ماں نے دے دینی وہ تو کسی نے نہیں دینی. پلیز ڈو فوکس آن یور کڈس. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ شروع کے سال ہوں گے جب یہ ٹوڈلرز ہیں اور آپ ان کے پڑھنے پہ فوکس دے رہے ہیں، وہ آپ کو لائف لانگ بینیفٹ دیں گی، آپ کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی. اور کبھی نہ کبھی تو یہ بھی اس چیز کو اکنالج کریں گے، اور نہیں بھی کریں گے تو آپ کو ایک دل میں سکون رہے گا کہ آپ نے اپنے وقت کو اپنے بچوں پر کنسٹرکٹیولی یوز کیا. میرا پیغام ہے ان سب پڑھی لکھی ماؤں کے لیے جو جاب نہیں کر سکتی، اسپینڈ یور پازیٹیو انرجی آن یور کڈس. اپنے بچوں کے ساتھ بیڈ ٹائم ریڈنگ کی ہیبٹ بنائیں، ان کے لیے اسٹوری بکس لیں، ایسی لیں
جو یہاں امریکہ میں تو لائبریری سے مل جاتی ہیں، سو اوبیسلی یو ڈونٹ ہیو ٹو اسپینڈ اینی تھنگ اینڈ یو گیٹ ویری گڈ بکس. ان کے ساتھ بیڈ ٹائم ریڈنگ کی ہیبٹس بنائیں، دیٹ ول کریٹ کانفیڈینس اینڈ اسٹرانگ بانڈ بٹوین یو. سو یہ آج کا ولاگ تھا. پلیز فالو اینڈ لائک. یہ آپ کے لیے تو بہت بڑا اسٹیپ نہیں ہوگا لیکن میرے لیے بہت ضروری ہے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. سو پلیز سبسکرائب and follow my channel and watch my videos and watch all the way through. It's very important for me. And the very 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 important message for the day today is that یہ وقت گزر جائے گا اور آپ کو اس وقت کو نہ صرف یادگار بنانا ہے، اپنے بچوں کے لیے کنسٹرکٹیو بھی بنانا ہے، جس کو پھر آپ مڑ کر جب دیکھیں، یاد کریں تو آپ کو کوئی پچھتاوا نہ آئے کہ شاید آپ بچوں کی اپنی کنسٹرکٹیو گروتھ میں کچھ زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتی تھی. جتنا مجھے وقت کے ساتھ سمجھ آیا اتنا میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں. اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس سے قیمتی تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں، تربیت.